بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات. لیکن سب سے امپورٹنٹ خبر آئی ہے واشنگٹن ڈی سی سے. بہت ہی بڑی خبر ہے اور یہ خاص طور پہ مینڈیٹ چوروں کے لیے اور جنہوں نے الیکشن چوری کیا، جمہوریت پہ ڈاکہ ڈالا اور پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق جو پامال ہوئے ہیں اور الیکشن میں بدترین قسم کی پری پول ریگنگ اور پھر بعد از انتخابات جو دھاندلی کے ریکارڈ توڑے گئے، ان کے لیے یہ بہت ہی بری خبر ہے. اور اچھی خبر ہے پاکستان میں ان لوگوں کے لیے جو رول آف لا چاہتے ہیں اور پاکستان کے عوام کے لیے جنہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا بڑے جمہوری طریقے سے، قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے، اور جو امید لگائے بیٹھے تھے کہ ان کے ووٹ کی قدر کی جائے گی اور ان کے ووٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا. ان سب کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے اور ایک بہت ہی بڑی سپورٹ ملی ہے، اخلاقی سپورٹ ملی ہے. کیونکہ انٹرنل پریشر تو کوئی لے نہیں رہا. پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہیں، پاکستان کے جو اندر کے حالات ہیں، وہاں پہ تو ایک غدر مچا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی عدالتی نظام کو مان رہا ہے اور نہ ہی کوئی بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھ رہا ہے. میڈیا پر مسلسل پابندیاں ہیں. سوشل میڈیا، آلموسٹ سوشل میڈیا جو ہے ایک مین جو ٹول ہے وہ بند ہے کافی عرصے سے، اور اسی طریقے سے کل ایک کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور اس میں بھی بہت سارے سینکڑوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں اور مزید سینکڑوں میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس وہ آئندہ چند روز میں بند کر دیے جائیں گے. یہ سچویشن چل رہی ہے. حالات کوئی اچھے نہیں ہیں پاکستان کے اندر کے حالات، کیونکہ باہر سے معاملات جو ہیں اب سب سے بڑی سرکار نے، کیونکہ چھوٹی سرکار کی تو باتیں سنتے نہیں ہیں، سب سے بڑی سرکار نے اب دے دیا ہے ایک سٹیٹمنٹ. اور ڈونلڈ لو، آپ کو معلوم ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ساؤتھ ایشیا کے اسپیشل وہ سفیر ہیں، سادہ زبان میں بتا رہا ہوں کہ اسپیشل ایلچی ہیں جو کہ دیکھتے ہیں. ڈونلڈ لو ایک مشہور و معروف کردار ہے جنہوں نے سائفر میں جس کا ذکر ہے، اور سائفر جو لکھا گیا تھا وہ ساری کی ساری ڈونلڈ لو کی بریفنگ تھی اور ڈونلڈ لو نے بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے جو کچھ کنوے کیا تھا وہ ایک لب لباب تھا اور اس کا بریف نوٹ تھا جو کہ آج تک پاکستان کی سیاست میں اس نے زہر گھول دیا ہے. اور اس وقت بھی سائفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے اور عمران خان سابق وزیر اعظم جیل کی سلاخوں میں ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے ہمارے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی جیل کی سلاخوں میں ہیں. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی بہت ساری بڑی لیڈرشپ اور 10,000 سے زیادہ سیاسی کارکن جیلوں میں ہیں. تو ان حالات میں ایک ہیئرنگ ہونا تھی، لیکن ہیئرنگ ہونی ہے 20 تاریخ کو، یعنی کہ کل جو ہے وہ ہیئرنگ ڈے ہے، بلکہ آج ہے ہیئرنگ ڈے. اور پاکستانی وقت کے مطابق جو ہے وہ لیٹ نائٹ یہ ہیئرنگ ہے. لیکن اس ہیئرنگ سے پہلے وہ ڈونلڈ لو نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا ہے اور ان سے سوال و جواب کی نشست ہونی ہے امریکی کانگریس میں، جو کہ امریکی پارلیمان ہے وہاں پہ. لیکن اس سے ایک دن پہلے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے اور وہ سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے حالات و واقعات سے متعلق، پاکستان کے انتخابات سے متعلق، جو کہ بہت ہی سخت سٹیٹمنٹ آیا ہے اور اس کے بارے میں بتاتا ہوں. اس سے پہلے جو ایک اور کشیدگی اس وقت پیدا ہو چکی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. پاکستان تحریک انصاف نے سخت ترین رد عمل ظاہر کیا ہے اور بہت ہی فرنٹ فٹ پہ انہوں نے کہا جی کہ بلیک میلنگ ہم نہیں برداشت کریں گے، جو ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا سو ہو گیا، مزید ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے. کیونکہ خیبر پختونخوا کی وہاں پہ ایک حکومت ان کی بنی ہے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ہیں، تو وہاں پہ پہلے تو علی امین گنڈاپور کی بطور تقرری نامزدگی پہ اعتراض عائد کیا گیا. عمران خان صاحب نے اپنے کینڈیڈیٹ کو تبدیل کرنے سے انکار کیا اور وہاں پہ ایبسولوٹ میجورٹی ہے، بلکہ انتہائی میجورٹی ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ بھی بن گئے. اس کے بعد جب سینٹ کے امیدواروں کی باری آئی تو وہاں پہ بھی وہی انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا. اس سے پہلے پنجاب میں میاں اسلم اقبال صاحب کو الیکشن لڑوانا چاہ رہے تھے، اس پہ بہت زیادہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار میاں اسلم اقبال صاحب کی طرف سے کے لیے، تو وہ نہیں پہنچ سکے اور ان کو دھمکیاں بھی دی گئیں. اور اس کے بعد پھر رانا آفتاب صاحب کو بنانا پڑا امیدوار جو مریم صاحبہ کے مقابلے میں الیکشن لڑے. تو اب وہ لیڈر آف اپوزیشن میاں اسلم اقبال صاحب کو نامینیٹ کیا ہوا ہے، وہ نہیں پہنچ پا رہے. تو فل جو ہے وہ
بلکہ میں تو کہوں گا فل غنڈہ گردی چل رہی ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جمہوریت ہے اور عدالتوں میں جانے کے لیے سب تیار ہیں، لیکن عدالتوں میں نہیں بھیجا جا رہا، بلکہ پروسیکیوشن کے بجائے پرسیکیوشن پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے میڈیا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو بہرحال اب چونکہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، فارم 47 کے سارے پیداوار ہیں، اور فارم 47 والے جو ہیں وہ اب بڑا وہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اگریسولی آ رہے ہیں، جو کاکڑ کے دور میں اور کاکڑ سے پہلے شہباز انکل کے دور میں تھا۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جی۔ تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف کا سٹیٹمنٹ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ وہ بھی سخت ترین ہے، اور امریکہ کا جو سٹیٹمنٹ آیا ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے آپ کو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ آپ کو پہلے سنواتا ہوں، بتاتا ہوں، کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس حد تک ہے کہ یہ جو عام انتخابات کروائے گئے ہیں وہ سارے انتخابات کا انہوں نے پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، اور حکومت پاکستان سے وہ خیر ڈیجورے ہے یا ڈیفیکٹو، بلکہ ڈیفیکٹو کہنا چاہیے، ڈیفیکٹو حکمرانوں کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے کانگریس میں پیشی سے پہلے ایک بیان دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور وہ پاکستان کی سیاسی صورتحال، انہوں نے کہا جی کہ میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ پاکستان کے حالات اور سیاسی صورتحال کو بہت قریب سے جانتا ہوں، انتخابات میں تشدد اور دھمکیوں کے باوجود عوام کو ووٹ ڈالتے دیکھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انتخابات میں کہاں بے ضابطگیاں ہوئیں اور امریکی پالیسی کیا ہونی چاہیے بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستانی الیکشن میں بے ضابطگیوں پر امریکی محکمہ خارجہ نے یہ بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ نے بھی واضح طور پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور جس میں انہوں نے انویسٹیگیشن کا کہا ہے الیکشن میں دھاندلیوں کے سلسلے میں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ اظہار رائے پر غیر ضروری پابندی اور جلد سے جلوسوں پر پابندی کی نشاندہی کی گئی، اور امریکہ کی جانب سے انتخابات میں تشدد اور انسانی حقوق پر پابندیوں کی مذمت کی گئی، اور میڈیا ورکرز پر حملوں، انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن کی بندش کی مذمت کی گئی۔ یہ جو الیکشن کے دوران جو سب کچھ کیا گیا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ امریکہ کی جانب سے انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کس کی طرف سے مداخلت تھی؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور جو الیکشن رزلٹس کو آگے پیچھے کیا گیا اس پہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انتخابات میں مداخلت یا دھوکہ دہی کے دعووں کی چھان بین ہونی چاہیے، اور انتخابات میں جو کچھ ہوا اور پاکستان میں جو حالات ہیں اس پر ہم فکر مند ہیں، اور انتخابات سے پہلے پولیس، سیاستدانوں اور سیاسی اجتماعات پر حملے ہوتے رہے، اور پارٹی کارکنان نے صحافیوں خصوصاً خواتین کو ہراساں کیا، اور صحافیوں کو بھی ہراساں کیا۔ کس نے کیا؟ جناب ڈیفیکٹو رولرز نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنما مخصوص امیدواروں اور پارٹیوں کو رجسٹر کرانے سے قاصر رہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ رجسٹر نہیں ہو سکی، اور اس سے بلے کا نشان بھی چھینا گیا۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی مقامی مانیٹرنگ کے ادارے نے بتایا، اب یہ اگلی بات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مقامی مانیٹرنگ کے ادارے نے انہیں بتایا کہ انہیں آدھے سے زائد حلقوں کی مانیٹرنگ سے روکا گیا، یعنی آدھے سے زیادہ حلقوں کی مانیٹرنگ سے روکنے کا مطلب ہے آبزرو نہیں کرنے دیا گیا۔ اور یہ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی پیمانے پر 2 نمبری اور دھاندلی کی گئی ہے۔ عدالتی ہدایت کے باوجود ملک بھر میں 8 فروری کو انٹرنیٹ سروس بند رکھی گئی، یعنی کہ پولنگ ڈے والے دن، اور عدالتی احکامات کو بھی نہیں مانا گیا۔ 8 فروری کو موبائل ڈیٹا سروسز اور پیغام رسانی کی اپلیکیشنز بھی بند رہیں، اور انہوں نے کہا کہ دھمکیوں اور تشدد کے باوجود 6 کروڑ پاکستانیوں کا ووٹ ڈالنا مثبت پہلو تھا۔ ووٹرز نے 2018 کے مقابلے میں 50% سے زائد خواتین کو منتخب کیا۔ یہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک چارج شیٹ ہے حکومت وقت کے لیے، اور اس حکومت وقت کے لیے جس نے الیکشن کروایا ان تمام کرداروں کے لیے یہ امریکی نائب وزیر خارجہ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی
ایک چارج شیٹ ہے، اور مذہبی اور نسلی اقلیتی گروہوں کے ارکان اور نوجوانوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ 3 مختلف سیاسی جماعتیں اب پاکستان کی قیادت کر رہی ہیں۔ آزاد مبصرین نے بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی، تاہم انتخابات کو مسابقتی قرار دیا۔ آزاد مبصرین نے نتائج کی تیاریوں میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی پالیسی آگے بڑھ رہی ہے۔ امریکہ پاکستان کا اہم پارٹنر ہے۔ پاکستان کے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا امریکی پالیسیوں میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں امریکہ مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کا احترام دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ صورتحال ہمارے سامنے اور اقتصادیات کو فروغ دینے میں انہوں نے کہا جی ہم اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 76 سالوں میں پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے امریکہ، اور سیلاب متاثرین کے لیے بھی ہم نے مدد کی۔ تو یہ سچویشن اور یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے ڈونلڈ لو کی طرف سے صرف ایک دن پہلے، اور انہوں نے پاکستان کے سارے انتخابات کو جو ہے اس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھا دیے گئے ہیں۔ اور اس سے پہلے کیونکہ کل آج جو امریکی مقامی وقت کے مطابق جو آج ہونی ہے، اور پاکستان میں اس وقت رات کے 10 بجے کے بعد آئی تھنک ہوگا ٹائم، جب ڈونلڈ لو ہیئرنگ ڈونلڈ لو جو ہے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں گے اور سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو یہ جناب ایک آیا ہے، پہاڑ بن کر ٹوٹا ہے۔ اور دوسری جانب اس وقت بھی، اور یہ تو جنرل انتخابات کی ہو رہی ہے، اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ضمنی الیکشن میں بھی وہی وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے اور وہی طریقہ چل رہا ہے جو کہ جنرل الیکشن میں تھا۔ اور گجرات کا اس میں ایک ایگزامپل سامنے ہے، اور وہاں پہ الیکشن کمیشن کے واضح احکامات کے باوجود، واضح حکم کے باوجود ابھی تک چودھری پرویز الہی صاحب کے کاغذات نامزدگی وصول نہیں کیے جا رہے، اور چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو اب ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس امر کو یقینی بنائیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور دیگر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع ہو سکیں۔ اور آر او ڈی پی او کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے کے لیے بھی یہ الگ سے کارروائی چل رہی ہے۔ تو یہ ہے جناب معاملہ۔ ایک طرف تو ڈونلڈ لو جو ہے ان کا سٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ ایکسٹریم لیول پہ ایک چارج شیٹ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پاکستان میں انتخابات کروائے، جنہوں نے پاکستان میں الیکشن چوری کروایا، الیکشن نتیجہ چوری ہوا، اور دھونس، دھاندلی، دھمکی سب کچھ ہوا، میڈیا پہ پابندیاں لگائیں، سیاسی جماعت کو کارنر کیا، دیوار کے ساتھ لگایا، بلے کا نشان چھینا، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ یہ سب کچھ، اور اس کے بعد پھر رات گئے جب 9 فروری کو الیکشن نتائج تبدیل کیے گئے۔ تو ان سب کے لیے، ان تمام کرداروں کے لیے امریکی نائب وزیر خارجہ کا یہ سٹیٹمنٹ بڑا ہی کیٹاگوریکلی ہے اور بڑا کلیئر ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ خاص دلچسپی لے رہا ہے پاکستان کے حالات و واقعات میں۔ اور ادھر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور وہ حکومت پاکستان کو نہیں بلکہ فوج کو اور فوجی قیادت کو دھمکا رہے ہیں جناب کہ ہم آپ کا احتساب کریں گے، اور احتساب بھی اس بنیاد پہ کریں گے کہ جو افغانستان کی جو ساری کی ساری جو دہشت گردی کی اس وقت لہر ہے، اور اس سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ڈال دیا ہے کس پہ؟ فوج پہ، فوجی جرنیلوں پہ، اور قمر جاوید باجوہ صاحب پہ، جنرل فیض صاحب پہ، سابق آرمی چیف، سابق ڈی جی آئی ایس آئی پہ ڈال دیا ہے۔ اور اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ ایک معمہ ہے جو کہ سمجھنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔